انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے ذات پر یقین کرتے ہیں، جو اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو یوم آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو اور اللہ تعالیٰ کے مسجد کو آباد کر سکے۔ اور یاد کر لیجئے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس گھر کے اندر آنے والا ہر ایک آدمی اللہ کا مہمان ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر آ رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا، وہ اللہ کے امان میں آ گیا۔ اب اس آنے والے آدمی کو کسی طریقے سے ٹارچر نہ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اکیلے اللہ کو پکارنے کے لیے۔ اس کے اندر کسی اور کو پکارنا، کسی اور کے نعرے کو بلند کرنا، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، یہ یاد کر لیجئے۔ اور یہ ہماری آپ کی زندگی کے اندر ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے جو معاملات اللہ تعالیٰ کے بغاوت پر آمادہ کر دے، ہمارے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور کر دے، ہم کو آپ کو اسلام کی تعلیمات سے نکال کر کے کفر کی باتیں پہ ڈھکیل دے۔ ایسا کوئی معاملہ ہماری زبان سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، اللہ کی قسم یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ نام عبداللہ عبد الرحمن ہو کر کے اس طریقے کے معاملات کیے جائیں، تو یہ ہمارے آپ کی پرسنالٹی پر اور ہمارے آپ کی شخصیت پر زیب نہیں دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے کفریہ الفاظ ادا کرنا، یہ کہاں کہ امانت داری آپ پیش کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کفریہ الفاظ ادا کرتا ہے، یہ میرا اپنا کلام نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، نہ یہ کوئی مولوی اس کی اتھارٹی دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کفریہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا تجدید کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔